یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو، ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان پہ ہوتا، ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا، بعض بہت بدتمیز حضرت، اتنی گالی بکتا، اتنی گالی تم مارتا کہ مت پوچھو، ٹھکانے نہیں چھوڑتا، اور پھر جلسے میں آ کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، تو نے پکڑا کہاں رہی تو دیکھ، ابھی گالی دے کے آ رہے ہیں، ابھی گالی، مبارکباد کے لائق میں کمیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبید، قاری عبید صاحب، بڑی محبت، یہ قاری محمد ارمان صاحب، فرمان صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی، اللہ سلامت رکھے، اور شاعر صاحب اپنے علاقے کے بیٹھے، ورنہ باہر نا 50 کلو، میں مدے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں، تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے، ورنہ ان کو بھی 10 لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے، کیا ہے یہ آج میزبان ہے، اب میری طرف توجہ رکھنا، تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے، اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لوں، ابھی مانگیے تو دے، اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں، اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں اب یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ، اللہ سب کے بچوں کو بیٹیاں ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے، سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو، میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں، اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو مانگو، ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے، ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے، اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ، اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا، مولانا عبدالقادر صاحب مصباحی صاحب ابھی حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں، اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں، اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا، میرے نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا، کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو، نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو، نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا، انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا، کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا سا کھاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، اب میرے سبحان نبی اللہ، کہنے لگے حفصہ، اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی، تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی تو، کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں، مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے،
आला हजरत ने इस हदीस है ना ये, और इस हदीस की तर्जमानी क्या की है अपने शेर में पढ़ दूं। वहाँ क्या जूदो करम है शरबत हाँ तेरा। अरे अल्लाह खैर फरमाए, चैनल वाले तो उछल गए आज। वहाँ क्या जूदो, अब मैं सोच रहा अल्लाह मेरी आवाज क्या इतनी अच्छी हो गई है या खत्म कराना चाह रहे हो। वहाँ क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। वहाँ क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। कहिए या रसूल अल्लाह। वहाँ क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब। अब मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका मुझे कुछ और नहीं चाहिए। कहा हफ्सा कुछ मांगो, जन्नत मांगो या कुछ मांगो। मेरे नबी की बीवी कहने लगी आका वो तो आपके सदक़े में मिलेगी। मेरे नबी कहने लगे हफ्सा कुछ और मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे और जो मेरे लिए तबर्रुक होगा आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे बड़ी कोई और नेमत है ही नहीं। अब मेरे नबी ने वो छोड़ दिया, कहा लो हफ्सा रख लो। अब बात खुलेगी, तवज्जो रखना जरा, सुनना इस बात। सुना दूं या खत्म कर दूं? आप लोग थके तो नहीं हो? हाथ उठाइयो कौन कौन थक गया। चलो चलो चलो, थोड़ी सी तुम्हारी थकावट उतार रहा था ये जुमला बोल के। मैं समझ रहा, समझ भी रहे हो या खाली हर एक पे माल पे या हुसैन। अच्छा तवज्जो, देर तो नहीं हो रही आपको? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ हजरत हफ्सा ने कहा छोड़ दो। मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने वो संभल को ढक कर रख दिया और बड़ी खुश नबी चले गए। बड़ी खुश दिन भर, अरे नबी का ही जिक्र है, नबी का ही चर्चा। आज तो आका ने मेरे लिए ये छोड़ दिया, तबर्रुक छोड़ दिया, यूं और तू तमाम बातें। अब जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, अल्लाह बरकतें फरमाए, जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, इफ्तार का वक्त हुआ, हजरत हफ्सा ने वुजू बनाया और वुजू बना करके अब वही सब्जी निकाल के लाई। मेरी बहनें सुने, भाई भी सुने, वही सब्जी निकाल के लाई। और जैसे ही सब्जी निकाल के लाई और बस इफ्तार का टाइम हुआ, पहले खजूर पानी से इफ्तार हो गई और वो लाई और लुकमा लगाया और बड़े शौक से जैसे ही खाया तो इतना कड़वा, इतना कड़वा, एक मिनट भी मुंह में नहीं रखा गया, एकदम थूक दिया। और जैसे ही उगला, अल्लाह, अब तो इनकी हिचकियां बंद गई, रोने लगी। या अल्लाह, इन्हें याद आ गया कि नबी के चेहरे पे जो पहले लुकमे पे असरात थे वो इसी कड़वाहट के थे। मुझसे एक लुकमा नहीं खाया गया और नबी ने एक प्याली सालन खा लिया। नबी को मुझे मारना, नबी जो थे मुझे मारते, डांटते, मुझे नसीहत करते,
مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے۔ لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو، حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو۔ جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ۔ حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ۔ اللہ اللہ جب آقا آ جاتے، حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا، آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا، آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی۔ اللہ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو، سونے آقا پیارے آقا مجھے معاف کر دو۔ میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے، او لوگو سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے۔ اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عجب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا۔ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اب سے زندگی سنوارو گے بولو۔ اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ، سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے۔ فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو۔ علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ۔ فاطمہ جاؤ اجازت ہے۔ فاطمہ اب رو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں نہیں میرے سرتاج، نہیں میرے سرتاج، بس یہ بات سن لینا، نہیں میرے سرتاج میں نہیں جا سکتی۔ کہا فاطمہ تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میرے سرتاج مجھے روک لو۔ کہا نہیں فاطمہ میں علی کہتا ہوں تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی کا کہنا ماننا، رو کر کے جا رہی ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج مجھے بلا لو، مت بھیجو مت بھیجو۔ کہا نہیں فاطمہ تمہیں جانا ہوگا۔ حضرت علی گھر میں رو رہے، فاطمہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی چلی ادھر میرے نبی کو پتا چل گیا آج بیٹی اپنے باپ سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے آ رہی ہے۔ میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا۔ ہے کسی کی بیٹی ایسی جیسے فاطمہ تھی؟ آج اگر تمہاری بیٹی نہ، ہر گھر میں یار تھوڑی موڑی کبھی نہ کبھی حضرت تھوڑی موڑی کمی ہو ہی جاتی۔ بیٹی میری بہنوں، جن بچیوں کی شادی ہو گئی اپنے شوہر کی شکایت مت کرنا، برداشت کر لینا، صبر کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہیں صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یار زندگی میں تھوڑی موڑی ہو ہی جاتی ہے حضرت۔ اس نے آ کر کے تم سے کہہ دی کہ مجھے سکون نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، ابا بولا یہیں بیٹھ، بس ایک وکیل کیا 10-5 ہزار میں اور کیس ٹھونک دیا، کہا یہیں بیٹھ تجھے گھر جانے نہیں دوں گا۔
چھوٹا 1 سال کا بچہ، شوہر الگ ہے، بیوی الگ، اپنے بیوی کی تو بیٹی کی بات سن کے اور تم نے اپنے بیٹی کا گھر توڑوا لیا۔ مگر میرے نبی کی زندگی تو دیکھو، میرے نبی نے فاطمہ کے لیے دروازہ بند کر لیا، اور یہ فاطمہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہے، یہ وہ فاطمہ ہیں، اگر فاطمہ جب آتی تھی میرے نبی بیٹھے ہوتے تھے تو نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پوچھو ان علماء سے، یہ وہ فاطمہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن نہ سیدہ فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ ابا جان آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں، مگر میری بیٹی فاطمہ کے سامنے ایک بھی نہیں ٹکتی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا ایک بھی جواب نہیں ہے۔ ایک دن میرے نبی نے فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی پورے دنیا کو سکون ملتا تمہارے بابا سے، اور تمہارے بابا کو سکون ملتا ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ یہ وہ بیٹی، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، سیدہ فاطمہ پہنچ گئی۔ اب جب دیکھا تو دروازہ بند، شکایت کا دروازہ، اب گھر کا بھی دروازہ بند۔ میرے نبی کی بیٹی نے دروازہ بند پایا، فاطمہ بولی ابا جان، ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ، اندر سے آواز نہیں آئی، بیٹا بات مت کرو میرا چاند، اندر سے آواز نہیں آئی۔ دوبارہ پھر کہا ابا جان، پھر آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ پھر کہا ابا جان، اندر سے آواز آئی۔ فاطمہ بولی ابا جان، اب میرے نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ اللہ، نبی نے جب یہ کہا، فاطمہ کو وہ بات بھی معلوم تھی کہ نبی نے فرمایا فاطمہ اگر تم ایک دن پہلے جس گلی سے گزر جاؤ، میں تمہارا باپ دوسرے دن اس گلی سے گزروں، تب بھی میں خوشبو سے پہچان لیتا ہوں یہاں سے میری فاطمہ گزری ہے، اور آج آواز نہیں پہچان رہے۔ کہا ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ ہوں، میں آپ کی لخت جگر فاطمہ ہوں، نور نظر فاطمہ ہوں، آپ کے دل کے سکون چین قرار فاطمہ ہوں۔ نبی فرما رہے کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ اللہ، جیسے نبی نے پہچانے ہی نہیں، اور رو رہے ہیں نبی اندر، جان رہے تھے اگر پھر بھی کہہ رہے کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو فاطمہ کی بھی ہچکیاں بند گئی، میرے ابا نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت علی ادھر گھر میں رو رہے، میری شکایت گئی، فاطمہ دروازے پہ رو رہی اور نبی اندر رو رہے، نبی اندر رو رہے۔ کہا ابا جان دروازہ کھولیے، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ، اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا، اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں،
کا کون خدیجہ کون فاطمہ. اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں. اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ. اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہے، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے. میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا. مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا. دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں. اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں. فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں. اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا. جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ. سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی. نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے. میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے اور آج مجھے نہیں پہچانا. اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے. جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی. حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے. کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے. اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے. روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے. اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا آ گئے ہیں. حضرت علی نے کھولا، جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے. جب دیکھا فاطمہ رونے لگی، ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں. نبی آگے بڑھے، فاطمہ آگے بڑھی اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت، میری لخت جگر مت رو، میرے دل کے ٹکڑے مت رو، کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو، فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا. اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے، میرے حسین کو نہیں جانتے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے. اللہ دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا.
ہوں میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا. مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا. اس لیے سنو، بیویوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت والدین، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ، نعرہ حیدری. تم نے اتنا سن لیا پیارو، یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے کہہ دیا. سمجھ رہے آپ؟ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو جنتی ماحول بنا لو. میری بہنوں، اپنے شوہروں کو مت ستانا. اللہ برکت فرمائے. لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ختم کر ڈالو. اتنی پیاری ہو جاؤ، تم بھی اتنے پیارے ہو جاؤ. ایک دوسرے سے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی زندگی گزارو. تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں. تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلیں گے نا تو انہیں حسن اور حسین کا صدقہ ملے گا. بولو کرو گے نا ایسے؟ بولو رہو گے نا ایسے؟ ٹائم میں نے زیادہ لے لیا، معاف کرنا، ٹائم زیادہ ہو گیا. بچوں کی دستار، اللہ یہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہوئے، مدرسے کا خیال رکھو گے نا؟ بولو رکھو گے؟ بولو رکھو گے؟ جیسے یہ فارغ ہوئے ہیں آج ان کا نام ہے، اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے تمہارے گاؤں کے، ایسے یہ بچے فارغ ہوں گے تو ان کا بھی نام ہوگا. کمیٹی والوں نے یہ جلسہ کیا، اچھا کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہوں نے اپنے گھر سے تھوڑی کیا، گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا. سارے لوگ مل جل